کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جن میں اپنے ہی لوگ دشمن بن جاتے ہیں اور زخم بھی وہی دیتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی زخم انسان کو بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ یہ بات بہتوں کے ساتھ نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی زندگی میں ضرور ہوئی تھی، اور وہ تھی یوسف علیہ السلام۔ آج کی کہانی وہ مقام ہے جہاں محبت، حسد، معصومیت اور آزمائشیں سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، چہرہ اتنا روشن جیسے چاند کا ٹکڑا، باتیں اتنی نرم کہ دل کو چھو جائیں۔ یہ وہ وقت ہے جب یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے۔ ان کے دل میں پاکیزگی تھی، آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر ایک ایسی روشنی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی ایک حیرت انگیز خواب دکھایا تھا۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ خواب ایک بڑے مقام، ایک بڑے رتبے اور ایک عظیم مستقبل کی خبر دے رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں محبوب بیٹے کے لیے خوشی بھی تھی اور فکر بھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ جس کو بھی بڑا بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ انہیں حسد ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز مقدر میں لکھی ہو وہ اپنی جگہ پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، باپ ہمیشہ یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں مگر محبت انہیں زیادہ ملتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہی سوچ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں آگ کی طرح بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ آپس میں بیٹھے اور فیصلہ کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ باپ کی محبت صرف ان کی طرف ہو جائے۔ کسی نے کہا، اسے مار دیتے ہیں۔ کسی نے کہا، نہیں، اسے کہیں دور پھینک دیتے ہیں۔ آخر ایک نے کہا، ایک کنواں ہے، خشک کنواں، اس میں ڈال دیتے ہیں، نہ وہ مرے گا نہ ہمارے آس پاس ہوگا۔ اور سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلی صبح وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور مسکرا کر کہا، بھائی، آج ہمارے ساتھ چلی، ہم کھیلیں گے، گھومیں گے، وقت اچھا گزرے گا۔ یوسف علیہ السلام معصوم تھے، انہیں کیا معلوم کہ ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے کیا زہر چھپا ہے۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئے، اپنے والد کے پاس آئے اور ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ لیکن دلوں کی کیفیت کبھی کبھی والدین محسوس کر لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے کہیں لے جا کر بھول نہ جاؤ، کوئی بھیڑیا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ بھائی فوراً بولے، ابا جان، ہم اس کا خیال رکھیں گے، بھلا ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ بھیڑیا والی بات بھی اب کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم سب اتنے لوگ ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے پیار سے کہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے آخر اجازت دے دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ گئی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکی سے نکال کر بادشاہت کی روشنی تک پہنچانا تھا۔ بھائی چلتے گئے، چلتے گئے۔ یوسف علیہ السلام راستے میں خوش تھے، چہل قدمی کا مزہ لے رہے تھے۔ لیکن بھائیوں کے چہرے بدل چکے تھے، ان کے دلوں میں جو بغض تھا وہ اب چھپ نہیں رہا تھا۔ جب وہ اس خشک کنویں کے قریب پہنچے تو سب رک گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا، اور اچانک ان کے چہروں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام حیران تھے۔ انہوں نے کہا، بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر اس خشک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، نہ پانی، نہ روشنی، نہ کوئی آواز، صرف خاموشی۔ اور اس خاموشی میں ایک معصوم بچے کی سانسیں۔ یوسف علیہ السلام نیچے گرے، ان کے بدن کو چوٹ لگی مگر روح مضبوط رہی۔ وہ تنہا تھے، لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔
وہ رونے لگے مگر وہ رو نہیں رہے تھی، وہ دعا کر رہے تھے۔ ان کی کم عمر زبان اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی خوف نہیں۔ اوپر سے بھائی چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گھر جاتے ہوئے ایک جھوٹ گھڑ رہے تھے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دے سکیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا خون میں بھگو کر لے جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو نہیں۔ ادھر کنویں میں ماحول خاموش تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آسمان کے ستارے چمک رہے تھے، اور انہی ستاروں میں سے شاید وہی ستارے تھے جنہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے سامنے جھکتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اللہ کا ایک اور فیصلہ ظاہر ہونا تھا۔ ایک قافلہ سفر کرتا ہوا اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں تھے۔ قافلے والے اس کنویں کے پاس آئے اور پانی نکالنے کے لیے ڈول نیچے چھوڑا۔ اور یوں یوسف علیہ السلام تنہا اندھیرے کنویں میں تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کچھ بہت بڑا لکھ رکھا ہے۔ دور سے آتے قافلے کے قدم ان کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کنویں سے کیسے نکلے، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔